کہا جاتا ہے کہ ایک ہندوستانی تاجر ہندوستان سے مال لے کر بغداد فروخت کرتا تھا، تو ایک مرتبہ اس کا قافلہ مال لے کر آیا تو راستے میں ایک صحرا میں اس نے آرام کی غرض سے پڑاؤ کیا۔ تو اس نے صحرا کے اندر آ کر باورچی کو کھانا لانے کو کہا، تو باورچی کھانے کے لیے بھنی ہوئی مرغی اور چند ابلے ہوئے انڈے لے آیا۔ تاجر کھانا کھا کر آرام کرنے لگا، اور جیسے ہی صبح ہوئی تو تاجر بیدار ہوا تو قافلے کی روانگی کا وقت آ گیا، مگر باورچی سرائے میں موجود نہیں تھا۔ تاجر باورچی کو آواز لگاتا رہا تاکہ وہ کھانے کا بل لے سکے، مگر باورچی کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے وہ بل ادا نہ کر سکا۔ قافلہ روانہ ہو گیا، اس لیے تاجر قیمت ادا نہ کر سکا۔ اتفاقاً وہ قافلہ 1 سال کے بعد پھر تجارت کی غرض سے بغداد کی طرف آیا اور پھر اس صحرا میں آ کے رکا۔ تاجر نے کھانا منگوایا تو باورچی پھر اس کے لیے ایک بھونی ہوئی مرغی اور چند انڈے لے آیا اور تاجر کے سامنے پیش کر دیے۔ تاجر نے کھانا کھایا اور آرام کی غرض سے سو گیا۔ صبح ہوئی تو اس نے باورچی کو بلایا اور کہا، مجھے رات کے کھانے اور پچھلے سال کے بل کا بھی بتا دیں تاکہ میں بل کی ادائیگی کر سکوں۔ باورچی نے حساب لگایا اور کہا کہ پچھلے سال کے کھانے اور رات کے کھانے کا بل 1000 دینار بنتا ہے۔ باورچی نے کہا کہ یہ بل میں نے احتیاط سے لگایا ہے اور میں اپنے حساب میں بالکل درست ہوں اور اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں۔ تاجر نے سنا تو غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، تم مجھے پاگل سمجھتے ہو؟ 2 مرغی اور چند انڈوں کی قیمت 1000 دینار مانگ رہے ہو؟ باورچی نے بڑے صبر سے کہا کہ یہ بیان میں نے انصاف سے کیا ہے۔ تو تاجر نے کہا کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں گا کہ اگر آپ مجھے بتائیں گے کہ 1000 دینار کیسے بنتے ہیں اور یہ رقم میں کیوں ادا کروں۔ باورچی نے کہا کہ آپ ایک لمحے کے لیے ذرا غور سے سوچیں کہ جس قیمت کا میں آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں وہ پچھلے سال کے ہیں۔ آپ نے 1 مرغی اور چند انڈے کھائے تھے۔ اگر وہ مرغی زندہ ہوتی تو وہ 6 انڈے میں اس مرغی کے نیچے رکھتا تو وہ مرغی کے بچے نکلتے اور ان بچوں کے اور بچے نکلتے۔ اس طرح میں اب تک ہزاروں انڈوں کا مالک ہوتا۔ اس لیے یہ سارا منافع میں نے تمہارا پیٹ بھرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اس لیے اس سارے حساب سے اور کل رات کے کھانے سے 1000 دینار بنتا ہے اور تم مجھے پاگل کہتے ہو۔ باورچی اور تاجر کی اس بحث اور جھگڑے نے سارے قافلے کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ انہوں نے یہ تنازع حل کرنے کی کوشش کی مگر وہ ناکام ہوئے۔ آخر کار انہوں نے اس معاملے کو معززین سے انصاف کرنے کی اپیل کی تو قاضی آیا تو اس نے باورچی کے حق میں فیصلہ کیا اور تاجر سے کہا کہ تم باورچی کو 1000 دینار دو گے۔ غریب تاجر بہت پریشان ہوا اور وہ نہیں جانتا تھا کہ اب کیا کرے۔ اس قافلے میں ایک شخص تھا، وہ بہلول دانا کو جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ مسئلہ بہلول دانا ہی حل کر سکتا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں بغداد کے قاضی کو جانتا ہوں، میں قاضی کو لے کر آتا ہوں تو اس کا فیصلہ سب مانیں گے۔ تمام لوگوں نے اتفاق کیا تو وہ شخص اپنے خچر پر بغداد کی طرف روانہ ہو گیا اور وہ شخص بہلول دانا کی تلاش میں بغداد کے اندر ادھر ادھر گھومنے لگا۔ اس کو پتا چلا کہ بہلول دانا مسجد میں ہے تو وہ شخص بہلول دانا سے ملا اور ان کو سارا ماجرا سنایا اور ان کو ساتھ چلنے کو کہا تو بہلول دانا ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے۔ دونوں روانہ ہوئے تو ابھی صحرائے کے آنے میں کچھ وقت تھا تو بہلول دانا خچر سے اترے اور اس آدمی سے کہا کہ تم جلدی سے چلو اور ان سے کہو کہ آدھا گھنٹہ مزید انتظار کریں، قاضی نے کہا ہے کہ وہ آ رہے ہیں۔ اس آدمی نے ایسا ہی کیا اور جا کر سب کو کہا کہ قاضی آدھے گھنٹے میں آ رہے ہیں۔ تمام لوگ قاضی کا انتظار کرنے لگے۔ قاضی آدھا گھنٹے تک تو نہیں آئے مگر لوگ انتظار کرتے رہے۔ آدھا گھنٹے کے بجائے 1.5 گھنٹہ لگ گیا مگر لوگ انتظار کرتے رہے۔ 1.5 گھنٹے کے بعد بہلول دانا کی ٹوپی نظر آ رہی تھی۔ بہلول دانا کے احترام میں سب کھڑے ہو گئے۔ بہلول دانا آئے اور آ کر فرش پر بیٹھ گئے اور ان سب کا بہلول دانا سے تعارف ہوا تو آپ نے کہا کہ میں نے باورچی اور تاجر کے جھگڑے کے بارے میں سنا ہے، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میرا آدھا گھنٹہ 1.5 گھنٹے میں بدل گیا۔ اصل میں دیر سے اس وجہ سے حاضر ہوا ہوں، میں قاضی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کسان بھی ہوں اور کھیتی باڑی بھی کرتا ہوں۔
जब मैं यहाँ इंसाफ करने के लिए आ रहा था तो एक किसान गंदम के दाने लेकर आया और मैंने सुना है कि अगर गंदम के दानों को उबाल लिया जाए तो गंदम की नशनुमा अच्छी होती है। तो मैं गंदम के दानों को उबालने लगा, इसलिए ताखीर हो गई, जिसकी मैं माफी चाहता हूँ। सरदार और बाकी लोग कहने लगे, कैसा अजीब काजी है जो कह रहा है कि गंदम को उबाल लिया जाए तो गंदम की पैदावार और ज्यादा होगी। तो बहलोल दाना ने जवाब दिया, इस शहर में अगर भुनी हुई मुर्गी के बच्चे निकल सकते हैं तो इसमें क्या अजब है कि उबली हुई गंदम से हरी गंदम निकल जाए। बहलोल के इस खामोश जवाब में सब हैरान हो गए। तो लोगों ने बावर्ची को मुखातिब होकर कहा, इस काजी ने सही फैसला किया है और कहा कि भुनी हुई मुर्गी से बच्चे नहीं निकलते, इसलिए आप 2 वक्त के खाने का बिल लें और उस ताजिर से सुलह कर लें। बहलोल दाना ने कितनी आसानी से इस मसले को हल कर दिया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।